صالح معاشرے کی تشکیل کے چند بنیادی اصول کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سبھوں کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، معاشرہ اس کا مادہ عین شین را ہے، جو کہ مصدر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں آپس میں مل جل کر رہنا، زندگی گزارنا۔ جبکہ معاشرے کا یہ مفہوم کہ سب لوگ آپس میں مل جل کر کے زندگی گزاریں، تو حضرات دراصل اسلام ہم سے ایک صالح معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے، ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے کہ جو صالحیت پر مبنی ہو، اس کے اندر نیکوکار ہو۔ ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے کہ اس کے افراد اور اشخاص اللہ رب العالمین احکم الحاکمین پر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھنے والے ہوں۔ ایسے معاشرے کی ہم سے تشکیل چاہتا ہے کہ ہم معاصی سے اجتناب کرتے رہیں اور اوامر پر عمل کرتے رہیں، منہیات سے اجتناب کرتے رہیں۔ اسلام ہم سے ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے، کیونکہ جب اس معاشرے کی تشکیل ہمارے معاشرے کے اندر ہوگی تو ہمارے اندر عفو و درگزر، عفت و پاک دامنی اور اسی طریقے سے شرافت و پاکیزگی معاشرے کے اندر پیدا ہوگی، اور اس کی وجہ سے معاشرے سے معاصی کا، سیئات کا اور اسی طریقے سے صنفی انتشار کا، بے راہ روی کا اور جرائم کا نام و نشان تک جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ ان تمام، جب ظاہر بات ہے کہ ایک مثبت چیز جب معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے تو منفی چیز خود بخود زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ حضرات، اسی معاشرے کی تشکیل کے چند بنیادی اصول آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ حضرات اس معاشرے کے افراد اور اشخاص صالح ہوں، نیک ہونے چاہیے، کیونکہ جس معاشرے کے افراد صالح نہ ہوں تو پھر وہ معاشرہ نیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک انسان سے خاندان بنتا ہے اور خاندان سے ایک معاشرہ جنم پاتا ہے، اور جب ایک بچہ دنیا کے اندر اپنی آنکھیں کھولتا ہے، جب اس کی پرورش ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، تو اپنے ارد گرد بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، مثبت چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، منفی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے والدین کو چاہیے کہ جب بچہ جیسے جیسے بڑا ہونے لگے تو حضرات محترم والدین کو یہ بات چاہیے کہ والدین جو ہے اس بچے کی اسلامی طرز پر، اسلامی طریقے پر اس کی جو ہے اسلام کے دائرے میں رہ کر کے شریعت کے مطابق اس بچے کی پرورش کرے۔ کیوں؟ اس بچے کی اگر اسلام کے مطابق پرورش نہ ہوئی، کیونکہ بچہ جس ماحول کے اندر آنکھ کھولتا ہے اور اسی طریقے سے وہ بچہ جو ہے پھر تقلید کے رسیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اسی لیے چاہیے کہ جب بچہ پیدا ہو، جیسے جیسے اس کی نشو و نما ہوتی جائے، جیسے جیسے وہ بڑھتا جائے، جب اس کی عمر جو ہے دہلیز پر پہنچنے لگے، وہ سمجھدار ہونے لگے، تو حضرات محترم اس کی پرورش جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے مطابق ہونی چاہیے، اسلامی قاعدے کے مطابق ہونی چاہیے، اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق ہونی چاہیے، شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ وگرنہ اگر ہماری جو ہے تربیت اس مطابق نہیں ہے تو پھر ہمارا بچہ صالح نہیں ہو سکتا، ہمارے معاشرہ صالح نہیں بن سکتا ہے۔
لیکن آج اگر دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں، بہت ساری خرافاتیں نظر آتی ہیں۔ حضرات محترم، ان کا ذکر میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے کروں گا۔ آئیے ہم جو ہے دوسرا اصول دیکھتے ہیں کہ دوسرا اصول صالح معاشرے کی تشکیل کا کیا ہے۔ دوسرا اصول ہے کہ باہمی تعاون، کہ اس معاشرے کے اندر جتنے بھی افراد ہوں سب آپس میں مل جل کر کے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ جب معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی مدد کی جانے لگے تو معاشرہ صالح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہاتھ کھینچنے کی بجائے ٹانگ کھینچنے کا معاملہ آ جائے، اس کی اگر اپنے سامنے والوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے بستی والوں کی اگر پھر مدد نہ کی جائے، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے دوستوں کی اگر مدد نہ کی جائے تو پھر حضرات ہمارا معاشرہ جو ہے صالح معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو، تعلیم و تعلم کا ہی میدان کیوں نہ ہو۔ جب تک معاونت نہیں رہے گی، جب تک ہمارا معاشرہ صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اسی کو قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں احسان اور تقوی کی بنا پر، نیکی کی بنا پر، صالحیت کی بنا پر آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں مدد نہ کی جائے، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ صاف طور سے واضح کر دیا کہ اگر مدد کی جائے گی تو وہ نیکیت پہ کی جائے گی، صالحیت پر مبنی ہوگی، وگرنہ جو ہے اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں پر مدد نہیں کی جائے گی۔ حضرات محترم، آپ اس واقعے کو یاد کریے کہ جب ہجرت مدینہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا اور آپ ہجرت کی طرف جب روانہ ہوئے، مکہ کی طرف وہ مدینہ کی طرف جب مکہ سے روانہ ہوئے تو حضرات محترم اللہ کے حکم سے جب آپ نے ہجرت کی تو کیا تھا؟ نہ آپ کے پاس گھر تھا، نہ زمین جائیداد تھی، نہ مال و دولت تھی، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن انصار مدینہ نے، جو مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے ساتھیوں کی مدد کی۔ خود جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا گھر جو ہے دے دیا اور آپ ان کے گھر کے اندر کئی مہینے تک آپ نے جو ہے قیام فرمایا۔ حضرات محترم، اوپر کی منزل کو نہ دے کر کے آپ کو نیچے رکھنا گوارا کیا، اور ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے پانی گر گیا اور چھت ایسی تھی کہ وہ پانی نیچے ٹپک جاتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے اور ایک ہی جو ہے اوڑھنی تھی، ایک ہی لحاف تھا، رضائی تھی، اور اسی کے اندر جو ہے ان کی بیوی نے اس پانی کو جذب کر لیا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے حضرات انصار مدینہ نے مہاجرین کی مدد کی اس طریقے سے کہ ان کو اپنے گھر دے دیے، اپنی تجارت میں حصہ دے دیا، اپنی زمین اور جائیداد میں حصہ دے دیا۔ ایک کے پاس اگر 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے کر کے اپنے مہاجر بھائی کی شادی اس سے کروا دی۔ اور جب انصار مدینہ نے یہ مدد کی مہاجرین کی تو دشمنان اسلام جو تھے ان کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا، وہ لوگ لرز اٹھے، کانپ اٹھے اس نظام کو دیکھ کر کے، اور اس جو ہے مدد کو دیکھ کر کے وہ لوگ کانپ اٹھے اور ان کے اندر ایک خوف طاری ہو گیا۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے تعاون ہر طریقے سے ہر انسان کے ساتھ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بات اگر میں آپ سے کہوں، دیکھیے ایک امام ہے، آپ کا امام ہے، مثال کے طور پر کبھی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، تو پھر پوچھنا کیا؟ بھائی جس طریقے سے آپ کی ضروریات زندگی ہیں، آپ کو بہت سارے کام رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے اس کو بھی کام پڑ گئے ہو۔ بھائی انسان ہے، انسان کی فطرت میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، لیکن بدگمانیاں پالنا، پھر یہ تمام ساری باتیں بنانا، یہ سب کیا ہے؟ پوچھنا کیا ہے کہ بھئی کیوں نہیں آئے، کیا بات ہے، کیا نہیں ہے؟ حضرات محترم، آج جیسے
مثال کے طور پر آپ غور کریں کہ کبھی فجر میں ہو سکتا ہے، کبھی شرعی عذر ہو سکتا ہے، کبھی جو ہے آنکھ نہیں کھل سکتی ہے، کبھی الارم جو ہے بجا لیکن نیند کی حالت میں بند ہو گیا، نہیں اٹھ پایا، بارشوں کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے تو نہیں آ سکتا، تو حضرات محترم پھر اس میں بدگمانیاں پالنا کہ کیا بات ہے، کیوں، یہ دنیا بھر کی بات۔ تو معاونت دونوں طریقے سے ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ایک امام آپ کے ساتھ معاونت اختیار کرتا ہے، آپ کے ساتھ مدد کرتا ہے، آپ کو نماز پڑھاتا ہے، تو اسی طریقے سے مصلیان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ میں بھی جو ہے معاونت کریں، تبھی جو ہے ایک صالح معاشرہ تیار ہو سکتا ہے۔ وگرنہ اگر نکتہ چینی کی ہماری اگر عادت بن جائے تو پھر ایک صالح معاشرہ تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی وجہ ہے کہ آج ٹانگ کھینچنے کا ماحول زیادہ ہے اور ہاتھ کھینچنے کا ماحول کم ہے۔ اگر ٹانگ کھینچنے کی بجائے ہاتھ کھینچا جائے تو انسان بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے، اوپر چڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پر زینے پر اگر چڑھے اور آپ اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لیں تو کیا ظاہری طور پر آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شخص اوپر چڑھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں چڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے حضرات محترم ہمارے اندر باہمی تفاہم کا ہونا ضروری ہے۔ ایک معاشرے کے اندر ہر افراد جو ہے ایک سوچ و فکر کا نہیں ہو سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر بہت سارے افراد ہیں اور ہر کسی کا جو ہے ایک اپنی الگ سوچ، اپنا الگ میلان اور رجحان ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی فکر کے حساب سے، اپنی جو ہے سوچ کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے۔ حضرات محترم یہ معاشرہ ہے اور اس معاشرے کے اندر لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جو ہے باتیں ہمارے درمیان پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ ساری کی ساری چیزیں داخل ہیں، یہ فطرت میں انسان کی داخل ہیں۔ دیکھیے آپ فرض کیجئے کہ ایک معاشرہ ہے، اس کے اندر ایک آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ اوروں پر پڑتا ہے۔ لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے تو اس کا اثر ایک قوم پر پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ فرمایا کہ اگر مومنین کی جماعت لڑ جائے، آپس میں لڑ پڑیں تو آپ صلح کرا دیا کریں دونوں کے بیچ میں، لیکن اگر ان میں سے ایک جماعت جو ہے دوسری جماعت پر زیادتی کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، تو ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اس جماعت سے لڑے اور اس سے مقابلہ کریں، اس جماعت کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے۔ پھر اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف اگر لوٹ آئیں تو اچھی بات ہے، اور اگر اللہ کے حکم کی طرف نہ لوٹے تو پھر ان سے جھگڑو۔ اگر لوٹ آتے ہیں فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر وہ لوگ لوٹ آتے ہیں تو پھر آپ جو ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ میں صلح کرا دیا کریں، اور اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو انصاف کے ساتھ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر دو شخص لڑے، کہیں لڑائی ہو جاتی ہے، پھر باقاعدہ طور پہ ایک پنچایت بٹھائی جاتی ہے اور اس میں جو ہے تھوڑے پیسے ادھر سے اینٹھے جائے، پھر ادھر سے تھوڑے سے لے لیے جائیں اور بیچ میں مسئلہ رفع دفع کر کے بات ختم۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین میں وہ شخص داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا کہا، الٹا کر رہے ہیں۔ ایک پنچایت باقاعدہ طور پر بیٹھی اور پھر آپ اس میں جو ہے ایک تھوڑے پیسے ادھر سے کھائے، تھوڑے ادھر سے کھائے، بات ختم، مسئلہ ختم۔ یہ کون سا طریقہ؟ یہ کس کا طریقہ؟ اسلام کا طریقہ؟ ہرگز نہیں ہو سکتا اسلام کا طریقہ۔ تو جب تک ہمارے اندر باہمی تعاون اور باہمی تفاہم نہیں ہو سکتا، ایک معاشرہ صالح نہیں ہو سکتا ہے، ایک معاشرے کی صالحیت پر جو ہے تشکیل نہیں ہو سکتی ہے، کسی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات محترم اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر بدکاری اور زناکاری بالکل عام ہو چکی ہے۔ مساجد کا اہتمام نہیں، بالکل ادب اور احترام ہے ہی نہیں۔ مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں ہنستے ہوئے آ رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں ہنس رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، چل رہا سب، ہر چیز جائز ہو گئی، ہر چیز جائز ہو گئی۔ مسجد کے اندر بیٹھے دانت نکال رہے ہیں، ہن آ رہے ہیں گدھوں کی طرح۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ہیں، دو چار بچے جو میری نظر میں بھی ہیں، میں نہیں ٹوکتا، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ اب نماز سلام کے بعد وہ ادھر سے ادھر دیکھے گا
تو وہ ہنسے گا پھر وہ بھی ہنسے گا. بھائی اس کے چہرے میں ایسا کیا لگ رہا ہے کہ جو آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ کیوں ہنسی جا رہا ہے؟ نماز پڑھ رہے تو ہنس رہے، شرم آنی چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی بے حرمتی، کیوں نماز پڑھ رہے ہو آپ ایسے؟ جب آپ کو ہنس رہی ہے تو مسجد کے اندر آنا ہنسنا ہے تو پھر کیوں آپ آ رہے ہیں؟ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں، دانت نکال رہے ہیں کھڑے کھڑے. یہ کون سی نماز ہو رہی ہے میرے بھائی؟ سوچنا پڑے گا. یہ صالحیت نہیں ہے، یہ معاشرہ صالح نہیں ہو سکتا جب تک ہم سوچ نہیں سکتے. بنا وجہ ہنستے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں وضو خانے پہ پانی بہائے جا رہے ہیں، بال لٹک رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ سامنے عورتیں آ کے جو ہے وضو بنا رہی ہیں. اتنے لمبے بال اور ادھر سے کٹے ہوئے اور ادھر سے جو ہے سارے سامنے کے چھوڑے ہوئے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضرات زناکاری بالکل عام ہو چکی ہے، اور خاص طور سے لڑکوں کے ساتھ دوستی کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو ہے زندگیاں تباہ و برباد کی جا رہی ہیں. کس طریقے سے؟ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا جو عمل تھا وہ آج ہمارے اندر پایا جاتا ہے. کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حضرات محترم، زناکاروں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی ہے کہ شادی شدہ ہے تو کیا اس کی سزا دی جائے گی، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کیا سزا دی جائے گی. یہ عمل ہمارے اندر، نوجوانوں کے اندر خاص طور سے، بوڑھوں کے اندر، جوانوں کے اندر، ہر کسی کے اندر پایا جاتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرات سوچنا پڑے گا. جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل یہ تھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ اپنی خواہشات کو مٹاتے تھے. اللہ رب العالمین کے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور فرشتے تو آپ جان سکتے ہیں کہ پھر کتنے حسین اور خوبصورت، حسین و جمیل ہوں گے. جب ان کی عادت ہی یہ تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ اختلاط کرتے تھے، تو حضرات محترم جب اللہ رب العالمین کے فرشتے آئے، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس قوم نے دیکھا تو ان کی طرف آگے بڑھنے لگے، اپنے ہاتھوں کو بڑھانے لگے. حضرت لوط علیہ السلام کو یہ خدشہ لاحق ہوا، یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں یہ ان میرے مہمانوں کے ساتھ میں کچھ کر نہ دیں، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو ابھی معلوم نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں. وہ سمجھے کہ میرے مہمانوں کے ساتھ یہ کہیں کچھ کر نہ دیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے، فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتادے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور آپ جو ہے نکل جائیے صبح کے وقت میں. آپ اپنے ایمان والوں کو، جو آپ پر ایمان لے کر کے آئے، اپنے گھر والوں کو، اپنے جو بھی آپ پر ایمان لائے، سب کو لے کر کے آپ نکل جائیں، بجز اپنی بیوی کے، کیونکہ ان کی بیوی بھی انہی کافروں میں سے تھی، وہ آپ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے تھی، اور ان کے اندر یہ تمام شراب اور اسی طریقے سے نشہ اور نہ جانے کون کون سی بیماریوں کے وہ قوم جو ہے عادی ہو چکی تھی. اور خاص طور سے یہ عادت جو ان کے اندر آج بھی حضرت محترم جورڈن کے اندر، جو اردن ہے، اصل میں آج جورڈن ہے، تو اس کے اندر جو ہے ایک دریا ہے جس کو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ مردار دریا ہے. اس کے اندر کوئی بھی ڈوبتا نہیں ہے، کیونکہ نمک اتنا زیادہ ہے اس کے اندر کہ وہ پانی، نمک جو ہے اس کے اندر انسان کو ڈوبنے ہی نہیں دیتی. اس بستی کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو فرشتوں نے زمین سے اٹھایا، آسمان سے پٹک دیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی. کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکوں کے ساتھ میں بدکاریاں کرتے تھے، زناکاریاں کرتے تھے. یہ ہمارے اندر یہ فعل جو ہے عام ہو چکا ہے. حضرات محترم چھوٹے چھوٹے بچوں سے دوستیاں کی جاتی ہیں، پھر ان کو ایک مقصد تک کے لیے اپنی پاس رکھا جاتا ہے، خوب کھلایا اور پلایا جاتا ہے اور گھمایا جاتا ہے، اور جیسے ہی ایک مقصد اس کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے اس کو لات مار دی جاتی ہے، پھر وہ دوسروں کو تلاش کرتا ہے. یہ زندگیاں خراب کی جا رہی ہیں. حضرات محترم اگر ہم نے ابھی اپنی اولادوں کی فکر نہ کی تو حضرات ہمارے معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی لازمی ہو جائے گی. اور یقینی طور پر تباہی تو ہونی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں کریں گے. یہ عمل ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی سزا بھی بیان کر دی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اور اسی میں سے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نہ ان سے بات کرے گا، ولا ينظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، بلکہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، کہ ان کو جو ہے دردناک عذاب دیا جائے گا. ان میں سے پہلا شخص شیخ زان، بوڑھا زانی ہے، بوڑھا زنا کرنے والا ہے.
اور دوسرا شخص ہے تکبر کرنے والا، اور تیسرا شخص جو ہے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف اپنی نظر رحمت کو جو ہے ڈالے گا، اپنی جو ہے نظر سے ان لوگوں کو جو ہے دیکھے گا، اور نہ ہی جو ہے حضرات محترم اس قوم کی، ان لوگوں کی جو ہے پاکیزگی اللہ رب العالمین فرمائے گا، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو جو ہے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ بیماریاں ہیں، یہ اصول ہیں کہ اگر ہم ان تمام چیزوں کو، ان اصول کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے تبھی جو ہے ہمارا صالح معاشرہ تیار ہو سکتا ہے، وگرنہ ہمارا صالح معاشرہ تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے قوم کے اندر، ہماری اس قوم کے اندر ایسی تباہی اور بربادی لازمی ہے، مسجدوں سے دور ہو جائیں گے، اور آج لوگ مسجدوں سے بالکل کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ حضرات محترم، ہمیں سوچنا ہے، جو بھی لوگ اس غلط کاری کے اندر مبتلا ہیں، اس فعل کے اندر مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین سے آج ہی ابھی اسی وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور تائب ہو جائیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں۔